محمد وآل محمد. میں نے آج قرآن ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ابھی ہم لوگ جو چل رہے ہیں محمد علوم صاحب قبلہ سے ہم نے صبح میں وقت دیا ہے. جس کا واقعہ میں نے بتایا تھا اس کے دادا جو تھے وہ ہم زمانہ سے ملاقات کر کے قریبی تھے تو انہوں نے بہرحال وقت دیا. یہ بھی رکھے جو مضمین ہیں ان کے سال ثواب کے لیے ہر شب جمعہ ان دنوں میں جب تک ہم ہیں چاہے کربلا میں ہو سیدھیا میں ہو یا یہاں پر ہر جگہ شب جمعہ جہاں بھی پڑے گی مجلس سے سال ثواب ہوگی. جو بھی جس بھی طریقے سے اس مجلس میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ شریک ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد 2-3 چیزیں اور بچی ہوئی تھیں حرم کے اندر جو میں نے بتایا تھا کہ مقدس علی علیہ الرحمہ اور علامہ جلی اور سید کوئی علیہ الرحمہ جو بہت ہی اہم مرجع گزرے ہیں ان کی مزارات پر بھی جانا باقی ہے. انشاءاللہ آغا سید سے ملاقات کے بعد جب ہم لوگ حرم میں آئیں گے نماز پڑھ کر ایک جگہ معین کر دیں گے وہاں آپ لوگ رک جائیے گا. اس کا نماز کے فوراً بعد تھوڑا سا یعنی 15-20 منٹ ٹائم میں ان کی شب جمعہ بھی ہے اور قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ کے ہم لوگ پھر ہوٹل پہ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے صلوات دیجیے محمد وآل محمد. شبیر لہراتے چلو پرچم شبیر لہراتے چلو ہم حسینی ہیں یہ بتلاتے چلو پرچم شبیر لہراتے چلو پرچم شبیر لہراتے چلو شبیر لہراتے چلو ہم حسینی ہیں یہ بتلاتے چلو پرچم شبیر لہراتے چلو راہ خالق میں لوٹا دو اپنا گھر راہ خالق میں لوٹا دو اپنا گھر زندگی دے دو کٹا دو اپنا سر زندگی دے دو کٹا دو اپنا سر آج آنے پائے نا اسلام پر آج آنے پائے نا اسلام پر دین پیغمبر کی بن جاؤ سپاہ دین پیغمبر کی بن جاؤ سپاہ تیر و شمشیر و سینہ کا تے چلو پرچم شبیر لہراتے چلنے آئے اگر مشکل کوئی ہر قدم پڑھتے ہوئے نہ دے علی ہر قدم پڑھتے ہوئے نا لے علی قدم پڑھتے ہوئے نہ دے علی ہر قدم پڑھتے ہوئے نا لے علی شمشیر و سینہ کا چلو پرچم ابیر لہراتے چلو پرچم شبیر لہراتے چلو علمداری کا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد یہ قبرستان میں ہم لوگ ہیں بہرحال میں نے بتایا تھا قبرستان وادی السلام ہے. وادی السلام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگوں کی جو میتیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر لائی جاتی ہیں جن سے بھی امکان ہو. لیکن جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں وہ ہے کہ فضائل لوگوں کی نگاہ میں ہے کہ بہرحال ایسی جس جگہ پر میت دفن ہوگی اس کے اپنے فضائل ہیں. وادی السلام بہرحال کوئی کسی کی بھی روح کہیں پر بھی نکلے جو مومن اور صالح لوگ ہوتے ہیں ان کی روح یہیں پر آ کر مستقر ہوتی ہے وادی السلام میں. بہرحال اس میں اور بھی نکات ہیں اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہاں پر 2 نبیوں کے قبر ہے. یہ جو سامنے بورڈ لکھا ہوا ہے السلام علی النبیین ہود و صالح. 2 نبی ہیں جناب ہود اور جناب صالح, بہت ہی قدیمی انبیاء میں سے ہیں. اب اس سے اس قبرستان کی خدمت کا خود ہی اندازہ لگ رہا ہے. خدمت یعنی پرانے پن کا کہ کتنا پرانا یہ قبرستان ہے. اور یہ قبرستان کا حد نظر یعنی آپ چلتے جائیے اس کی حد ختم نہیں ہوگی مگر ان کی عراق کی حد ختم ہو جائے. وادی السلام و وادی برہوت 2 وادی ہیں. وادی السلام میں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں. وادی برہوت اسی کے بعد جو ہے جو یمن کنٹری میں پڑتا ہے اور اس میں برے لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. مثلا باقاعدہ عالم برزخ ایک کتاب ہے سید شہید محراب دستغیب شیرازی علیہ الرحمہ کی, انہوں نے اس کتاب میں اس کا تذکرہ کیا. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ معروف ہے عراق میں کہ اگر کوئی یہاں پر آئے اور اپنی قبر اپنے نشان بنا دے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے ورثاء کے نشان بنا دے یا جو لوگ ابھی تک نہیں آپ نشان بنا دیں. میں جب 2009 میں آیا تھا تو اس وقت بہرحال میں نے خالی مولانا محمد میاں صاحب سے سنا تھا کہ یہاں پہ مشہور ہے وہ کیا جاتا ہے ایسا. آپ نے بھی ہندوستان میں سنا ہوگا یہ. لیکن جو ہم نے مشاہدہ کیا اپنی زندگی میں تجربہ کیا اس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس قبرستان کی اہمیت اور فضیلت کا خود آپ اندازہ لگائیں گے. یہاں پر جب میں 2009 میں آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نشانات بنا دیجئے, جو لوگ ابھی تک نہیں آ پائے ہیں یا اپنی قبر کے نشان بنا دیجئے. اس کا اثر روایت میں تو کہیں نہیں میں نے دیکھا لیکن معروف ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے. میں نے بنایا اپنے والدین کی قبر کے نشان اور جب میں 2009 کے آخر میں یہاں سے گیا ہندوستان تو ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا. یعنی جس شب میں انتقال ہوا اس شب میں نہیں بلکہ سیوم والی شب میں نے دیکھا کہ میں مولا علی علیہ السلام کے حرم میں اور حرم صلوات محمد پر اور اس سے پہلے بھی اور بھی واقعات جس شب میں انتقال ہونا تھا اس شب میں بھی باقاعدہ طور پر ہمارے دروازے کو کھٹکھٹانے کی آواز مجھے سنائی دی. میں اٹھ کے گیا دیکھا کوئی نہیں. اسی شب میں انتقال ہو گیا. پھر جو سیوم والی شب تھی جس شب میں دفن کیا گیا تھا اور دوسرے دن سیوم تھا 24 محرم کو جو ہے انتقال ہوا تھا. یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس قبرستان کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ جو چیزیں معروف ہو جاتی ہیں ہر چیز ایسے ہی نہیں معروف ہو جاتی, کوئی نہ کوئی ریزن وجہ ہوتی ہے. تو جب میں نے اپنے کو مولا کے حرم میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد زری کے طرف کھڑا ہوا تھا, جب مڑا تو مڑ کے دیکھا کہ ہماری والدہ وہاں کھڑی ہوئی ہیں. اور ویسے ہی مثلا جو ہندوستان میں بعض گاؤں میں وہ نقاب ہوتا ہے نا دوسرے وہی نقاب اوڑھ کر اور ہم نے سلام کیا. ہم نے کہا آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو خواب میں ہی کہنے لگی کہ تمہیں نے تو ہمیں یہاں پر بلایا ہے, مثلا ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو ہم ویسے ہی جیسے آئے ہوئے تھے 2009 میں ہمارا ہوٹل اس طرف تھا اسی قبرستان کے تھوڑا سا اپوزٹ میں, تو وہیں پر تھا. تو ہم لوگ یہاں تک ساتھ میں آئے. اس کے بعد ہم نے کہا جب آپ آئی ہیں ہم نے بلایا ہے آپ کو تو آپ میرے ساتھ چلیے ہوٹل میں روم. تو ان کا جملہ ہمارے کانوں میں آج تک گونجتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے ہمارا گھر بنوایا ہے, ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ان کو اسی طرف آتے ہوئے وعلیکم السلام, اور ہم جو ہے اس ہوٹل میں صلوات نہیں
یا امام زمان، اے شیر عسکری، اے نور مصطفیٰ، یا امام زمان، مدد مدد، یا امام زمان، یا امام زمان، مدد مدد، یا امام سامرا، یا امام زمان، مدد يا أهل لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا من زمرة من قال لا إله إلا الله، بحق محمد وآله الطاهرين صلوات محمد. یہ مقام امام زمان ہے، مقام امام صادق علیہ السلام. یہاں پہ بھی بہت سے عرفاء اور علماء نے، اور روایت میں ہے کہ امام ظہور فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس جگہ پر آئیں گے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجالس میں سنا ہی ہوگا کہ مکے سے ظہور ہوگا. مکے سے ظہور کرنے کے بعد کربلا آئیں گے. کربلا میں جناب عباس کے روضے پر آئیں گے. شب جمعہ جو ہے جناب عباس سے مخصوص ہے. ہر شب جمعہ عمومی طور پر امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء کربلا میں شب جمعہ آتے ہیں. لیکن جناب عباس سے مخصوص اس لیے ہے کہ جو دوسری محرم تھی وہ جمعرات کا دن تھا، اور وارد کربلا جو ہوئے تھے جناب عباس علیہ السلام علمدار کربلا جنہیں کہا جاتا ہے، وہ علم لے کر کربلا میں وارد ہوئے تھے. اس لیے شیعیان اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ جمعرات کو جناب عباس کو یاد کرتے ہوئے ان کا علم اٹھایا جاتا ہے. ان سے مخصوص بہرحال مہینے میں ایک مرتبہ نوچندی منائی جاتی ہے. اس کا بھی ریزن یہی ہے. یہ روایت میں ہے کہ کربلا کے بعد جناب عباس علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر امام زمان اس جگہ پر آئیں گے. پتہ نہیں آپ نے یہ بات سنا ہے یا نہیں سنا ہے کہ رجعت دو طریقے کی، یعنی پلٹانا مومنین کو دو طریقے کی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ میں یہ چیز لکھی ہے. رجعت دو طریقے کی ہے، رجعت کبریٰ اور رجعت صغریٰ. رجعت کبریٰ تمام لوگوں کی کامن ہے، جتنے بھی چاہے مومن ہو کافر ہو کوئی بھی، سب پلٹائے جائیں گے. لیکن رجعت صغریٰ جو ہے وہ صرف اور صرف شیعوں کی، وہ بھی شیعہ سب نہیں، وہ شیعہ کی جو اپنی زندگی میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے کوششیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو وہ پلٹائے جائیں گے. دعائے عہد میں کل جیسا کہ میں نے مسجد صالح میں کیا دے فاخرجنی من قبری دعا کی جاتی ہے. 40 دن اگر کسی نے دعائے عہد پڑھ لیا اور پڑھ کر دنیا سے چلا گیا تو یعنی یہ ایگریمنٹ امام زمان سے کر کے دنیا سے گیا ہے کہ مولا اگر ہم دنیا سے چلے بھی جا رہے ہیں تو جب آپ آئیے گا حکومت برپا کریے گا تو ہمیں ضرور واپس بلائیے گا. تو سب سے پہلے جو آئے گا واپس وہ آئے گا. صرف احساس کرنے کی بات ہے کہ جس کو ہماری کربلا بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، جنگ روکی خبر لے لو ہماری، لہرایا جا رہا خبر لے لو ہماری، وہ سفید جھنڈا لہرانا. کبھی کربلا میں امام حسین السلام کے روضے پر سفید جھنڈا لہرایا نہیں گیا کہ جنگ ہم نے بند نہیں کی ہے، بلکہ جنگ روکی گئی. اس جنگ میں کون حصہ لے سکتا ہے، کس طریقے سے حصہ لے سکتا ہے؟ وہ سرخ پرچم جو بلند ہے تو یہ ہے کہ جنگ وقتی طور پر روکی گئی ہے. جب ہمارا وارث پردہ غیب سے ظاہر ہوگا تب جو ہے یہ جنگ پائے تکمیل تک پہنچے گی اور دشمنوں کا خاتمہ ہوگا اور سربلندی تشیع انشاءاللہ پوری دنیا پر تشیع کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا. آخری بات جو میں نے اتنی دیر آپ کو رحمت دی ہے ایک جملے کے لیے کہ جو پہلے امام زمان آئیں گے مکے سے اپنی فوج کو لے کر جناب عباس کے روضے. کیوں؟ اس لیے وہ یہی جملہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. امام زمان فرمائیں گے اے میرے جد بزرگوار، آپ کو ہمارے جد نے اجازت جو نہیں دی تھی جنگ کی،
یہ کربلا نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے. کیوں؟ اس دن کے لیے آپ کو روکا تھا. اب آپ اٹھیے، اب آپ جو ہے حکومت اسلامی کے کمانڈر بن کر تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت ہی معتبر ترین کتابوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے سنا ہوگا جب صدام کا سقوط ہوا، سقوط ہونے کے بعد یہ پوری وادی سلام میں جتنے عراقی تشیع ہیں شیعہ سب اکٹھا ہو گئے کہ اب امام زمان کا ظہور ہوگا، اور جناب عباس کے منتظر تھے کہ اب آئیں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن وقت نہیں تھا. وقت کب آئے گا وہ خدا ہی جانتا ہے. امام زمان بھی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے جیسے ایک باپ ہے اپنے بچوں سے بچھڑا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے کب ہم اپنے بچوں کے درمیان جائیں گے. امام زمان کے اوپر بھی سب سے بڑی مشکل یہی ہے، یعنی جو آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس سے مراد امام زمان ہے. امام زمان مضطر ہیں، امام زمان پریشانی کے عالم میں ہیں. انا وعلی ابوا هذه الامه، رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر کسی کا بیٹا پریشانی میں ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو باپ کو ہوتی ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو امام زمان پریشان ہوتے ہیں. ہم سے زیادہ دعا مولا کرتے ہیں اللہ ہم کو اپنے چاہنے والوں کے درمیان بھیج دے. امام بھی آفت میں گرفتار ہے، جیسے 11 گوہر کو ہم نے بھیجا، یا صاحب السما، جب تک پوری دنیا کبھی نہ ہو جائے گی اور امام زمان کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار مجبور ہے لاچار ہے. ہم اگر خدا سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں جب امام جلد از جلد ظہور ہو اور ہم یہاں پر حاضر ہو جائیں امام کی مدد کے لیے، اسی جگہ پر جہاں پر تو نے اس حیات میں ہمیں پہنچایا ہے. آنے والی دنوں میں جب امام کا ظہور ہو، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، سب امام کی فوج میں داخل رہیں گے. آج آپ حزب اللہ لبنان کی فوج میں دیکھیے خواتین، ایران کی فوج میں دیکھیے خواتین کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی مردوں کی. لہذا سب کو امام زمان کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا ہوگا اور سب اپنے کو تیار کریں تاکہ امام کا جب ظہور ہو تو امام مدد کے لیے پکاریں، ہم فوراً امام کے پاس پہنچ جائیں. ہم قبل اس کے کہ داخل ہوں مقام امام زمان میں، ہم سلامتی آقا امام زمان کے لیے ایک بلندر صلوات بھیجیں. امام آئیں گے وقت ادا ہونے دو، امام آئیں گے کھلے گا یقیناً گلاب نرگس کا، کھلے گا یقیناً گلاب نرگس کا، چمن کو غیرت باغ گنا دھونے دو، حسین چاند ہر ایک
سے بھر دیں گے جھولیاں آقا ہر ایک مراد سے بھر دیں گے جھولیاں آقا سمندروں میں عریض رواں تو سبحان اللہ سمندروں میں عریض رواں تو دو ایک دن شباب پلٹے گا علی کی تیغ کا ایک دن شباب پلٹے گا ذرا ظہور امام زمان تو نے دو فلک پر جواں تو نے دو امام آئیں گے وقت اذاں تو نے دو امام انقلاب کی طاقت کائنات شبیر انقلاب کی طاقت کائنات ٹھوکر سے توڑ دے گا حکومت کائنات شبیر انقلاب کی طاقت کائنات ارے کیوں کر لرز اٹھے نا تیرا ہاتھ ہرملا کیوں کر لرز اٹھے نا تیرا ہاتھ ہرملا اصغر کی ہر ادا ہے شجاعت کائنات شبیر انقلاب کی سبحان اللہ قریب کر لیے تھوڑا سا مائک ہمارا سلوات نظام نو لیے بزیب و ذہن آئے گا نظام نو لیے بزیب و ذہن آئے گا وہ آئے گا تو میرے دل کو چین آئے کیا گا کہنے سبحان اللہ آئے گا تو میرے دل کو چین آئے گا وہ بتا رہی ہیں زمانے کی گردش ہے یہ محمد ضرور آئے گا کوئی حسین بتا رہی ہے زمانے کی گردش ہے یہ محمد ضرور آئے گا کوئی حسین آئے گا اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کا شباب دیکھیں گے ہم ان کا شباب دیکھیں گے اپنی قسمت جناب دیکھیں گے اور کچھ تو دل کو سکون ہو حاصل آج تو بے نقاب دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان تو دل کو سکون ہو حاصل آج تو بے نقاب دیکھیں گے اور شرم سے میں قریب ہمارے سلوات میں قریب کر لیا مولانا عباس کے حوالے سے کہ جو با وفا تھا کہیں بے وفا نہ ہو جائے جو با وفا تھا کہیں بے وفا نہ ہو جائے اور بس یہ سوال کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے بس یہ خیال کہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے اور فرات پہ آ تو گئے ہو علی بن کر میرے مولا مگر فرات پہ آ تو گئے ہو علی بن کر میرے مولا مگر نصیریوں میں کہیں دو خدا سکون فقط دل کے چین سے ہے قلب کو سکون فقط دل کے چین سے اور الفت سے بات تھی اس لیے اس نور عین سے کہہ بھی دیا رسول نے امت کے روبرو مجھ سے میرا حسین ہے میں ہوں حسین سے ارے حیدری ارے صلوات اسلام کے چمن کو سنوارا حسین نے اسلام کے چمن کو سنوارا حسین نے سردے کے دین حق کو نکھارا حسین نے اور ظاہر میں قتل ہو گئے تیرے یزید کے
باطن میں حالی عزیز ہمارا آئے ہائے آخری شعر میں سے سماعت فرمانے کہ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن نگاہ میں روئے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بتا دیا ہے نبی کہ تو سجدے میں حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. بہت جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. اور زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے. شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر اس وقت مصیبت میں سیدہ کی سمت پر مرتضیٰ کی آمد سے مختصر نیابت پر جن کو شک ہے بارہ پر بارہویں کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے. نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے. اصل قبر جناب حود و صالح کی جو ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر یہاں کشی چل رہا ہے اس لیے یہاں پر صرف ایسی بنا دیا ہے کہ کبھی آئے ہوئے اس لیے ہم لوگ جناب حود اور جناب صالح کی قبر کی طرف کر کے زیارت ہے